الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، جب عرش پہ رب کا کلمہ قدرت چلتا تھا تو میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر عرش پہ چلنے والے اس کلمہ قدرت کی آواز سنتا تھا۔ تو رب کعبہ کی قسم کہ جو نبی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر عرش پہ چلنے والے رب کے اس کلمہ قدرت کی آواز کو سن سکتا ہے، کیا ہمارا درود نہیں سن سکتا؟ محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مبارکباد کے مستحق انتظامیہ محفل جنہوں نے اتنی پیاری بزم کا انعقاد کیا، اور آج کی یہ محفل بسلسلہ اصالِ ثواب قاری محمد انصر صاحب ان کے اصالِ ثواب کے حوالے سے بھی یہ محفل پاک سجائی گئی۔ دعا گو ہو کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائیں اور ان کو جنت الفردوس میں عرفہ والا مقام عطا فرمائیں۔ ممنون و مشکور ہوں بھائی چودھری انور صاحب کا، بڑی محبت فرمانے والے میرے بھائی ہیں، ہر بار بڑی محبت فرماتے ہیں، ان کا ممنون و مشکور ہوں کہ جن کی وساطت سے مجھے حاضری پیش کرنے کا موقع ملا۔ اور یہ محفل زیر صدارت آل نبی اولاد علی پیر سید رفاقت حسین شاہ صاحب استان عالیہ ترنوٹ سیدہ ان کی زیر صدارت انعقاد پذیر ہیں، بھی تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ ہماری محفل کی زینت بنیں گے۔ میں اپنے الفاظ سے محفل پاک کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، کوئی بات سمجھ آئے اچھی لگے تو سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے۔ تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش پہ جائے گا معراج کا دولہ ہوگا، شب اسرا معراج کی شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا، اور سوچتا ہوگا کہ وہ گشت جب اٹھی ہوگی، سوچتا ہوں کہ وہ گوشت جب اٹھی ہوگی فلک پہ چاند بھی کس وجد میں تڑپا ہوگا، اور اسی لیے جنت میں ابھی تک ہے بہار نازک، اس نے حجرہ عائشہ کا احترام سنا، اس نے حجرہ عائشہ کا احترام سا دیکھا ہوگا۔ تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش پہ جائے گا معراج کا دولہ ہوگا، شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا۔ ولادت مصطفیٰ ہوئی، میلاد مصطفیٰ ہوا، پوری دردی میں سے رب نے عرب کو چنا، عرب سے حجاز کو چنا، حجاز سے مکہ کو چنا، مکہ سے بیت اللہ کے قریب حضرت عبداللہ کے گھر کو چنا اپنا رسول میں۔ ساری مخلوقات میں سے رب نے انسانوں کو چنا، قسمیں اٹھائی۔ حضرات کہتے ہیں کہ 4 قسمیں ہیں، لیکن مجھ ناچیز کو 5 دکھائی دیتے ہیں۔ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم۔ یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد رب 5ویں قسم اٹھاتے ہیں، لقد
قد پر لام لگا کر تاکید کرتی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ساری مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا، پھر انسانوں میں سے جسے چنا کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، موسیٰ کو چنا، الیاس کو چنا، لوط کو چنا، داؤد کو چنا۔ بڑی محبت سے جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، بڑی محبت سے سنیے گا۔ تمام انسانوں میں سے جس کو چنا کہا اصطفیٰ آدم، اصطفیٰ نوح، اصطفیٰ ابراہیم، اصطفیٰ اسماعیل، اصطفیٰ یوسف، اصطفیٰ یحییٰ، پھر اصطفیٰ میں سے جسے چنا کہا یہ ہے میرا مصطفیٰ۔ اصطفیٰ میں سے جسے چنا کہا یہ ہے میرا مصطفیٰ، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح و عرض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تصور تخیل نہ دیوان میں، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آؤ دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، آؤ دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ۔ اور ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف نصیبت ہوا اس صباحت میں، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف نصیبت ہوا کی صباحت میرا مصطفیٰ۔ پھر جنہوں نے یوسف کو دیکھا، جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، ہاتھ کی انگلیاں کاٹی، لیکن جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ تو پورے کے پورے کٹ گئے۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی، مدہوشی کے عالم میں، مدہوشی کے عالم میں۔ کیسے مدہوش تھے؟ شراب پیتے، زنا عام تھا، جوا کھیلتے، مدہوشی میں تھے نا، لیکن میرے آقا کو دیکھا ایسے ہوش میں آئے، دریا آئے پار کر کے، صحرا آئے پار کر کے، جنگل آئے، جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا اوے جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد عربی کے غلام آئے۔ جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ جب حضرت سفینہ قافلے سے بچھڑ جاتے ہیں، جنگل ہے سامنے شیر آ جاتا ہے، حضرت سفینہ شیر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ہوں تو میں تیرے لیے بہت اچھی خوراک، تو مجھے کھا کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ محمد عربی کا غلام ہوں۔ آپ کی زبان سے یہ نکلنا تھا کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ جو شیر آپ کے سامنے آیا تو اس نے اپنی دونوں ٹانگیں خم کر دی اور آپ شیر کے کندھے پہ سوار ہو گئے اور شیر آپ کو قافلے تک چھوڑ گیا۔ یہ شان ہے میرے آقا کے غلاموں کی۔ سامعین محترم، بلا تاخیر آج کی اس بزم کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد عابد صاحب کو۔ بڑی محبت سے نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔